کا جو حقیقی بندہ ہوتا ہے، سچا بندہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ اولاد کی۔ جب وقت آیا جو اپنے پاس ہے وہ قربان کر دیا۔ یہ محبت الہی ہے۔ ہر سال ہم عید مناتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور و فکر کیا آپ نے کہ جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں عید کے دن؟ صرف پیٹ بھرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہیں، یہ یاد دلانے کے لیے۔ اللہ پاک یاد دلا رہا اپنے بندوں کو، اے میرے بندو، میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تم وہی سنت کی تکمیل میں جانور قربان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا آج جانور کاٹ رہے ہو، کل اگر وقت آ جائے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد اہل سنت کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے اگر وقت آ جائے تو اس طرح جانور قربان کر رہے ہو، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دینا۔ یہ یاد دلانا چاہتا اللہ پاک اپنے بندوں، اسی لیے ہم قربانی کی عید مناتے ہیں۔ قربانی کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ قربانی بنا ہے لفظ قرب سے، جو قربانی دیتے ہیں وہ قرب پاتے ہیں اللہ کا، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن سنت ابراہیمی کی تکمیل میں جب ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، جب گلا کٹتا ہے جانور کا، پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے اس کے جسم سے، ابھی زمین پہ گرنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو گناہ بخشے گئے، ثواب کتنا ہے حضور سے پوچھا گیا تو غیب جاننے والے آقا فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ تعالی ہر بال کے بدلے کے نیکی عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ قربانی دینے والے۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ واجب ہے قربانی، فرض نہیں ہے، واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا نہیں ہے چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا چاندی بھی نہیں ہے سونا بھی نہیں لیکن روپیہ پیسہ ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے تو وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے یا 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کے لیے ایک جانور قربان کرنا واجب ہے۔ بکرا ہو تو ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے ایک بڑا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 1 سال کا بکرا ہو یا بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، 1 سال عمر اس کی ہو، اس سے چھوٹا کی جائز نہیں ہے، اور صحت مند ہو، چاق و چوبند ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کاڑا نہ ہو، غلاظت نہ کھاتا ہو، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو، اونٹ ہو۔ ان تمام جانوروں کے لیے شرائط ہیں کہ اس میں عیب نہیں ہونا۔ کس میں؟ جانور میں عیب نہیں ہونا۔ تو معلوم ہوا خدا کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرو اس میں عیب نہ ہو، کچھ کمی نہ ہو، اللہ پاک ویسی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ ہاں اگر تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا سینگ کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی اوپر کا حصہ، اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا۔ جیسے کان ہے، کان کتنا لمبا ہے اس کا دیکھو، 1 بالش کا ہے، 1 بالش کا ہے مثال کے طور پہ، اس میں 2 انگل کان کٹا ہوا ہے، 1 بالش میں سے 2 انگل نکل گئے، اب 4 انگل بچے، یہ کان پورا اچھا سلامت ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر
ایک تہائی حصہ سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دانت دیکھنا دانت صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے، آنکھیں پھوٹی بھی تو نہیں ہے، کیونکہ جانور اب آپس میں لڑ لیتے ہیں، کبھی سینگ مار دیتے ہیں تو آنکھ پھوٹ جاتی ہے جانور کی، کاڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کھر دیکھ لیں کھر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو نگہداشت کریں اور ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، دوسرے جانوروں کو الگ رکھیں، ایک ایک جانور کو لاتے جائیں اور ذبح کرتے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کی 3 تاریخیں 10 تاریخ 11 تاریخ اور 12 تاریخ 3 دن قربانی کے ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ایک نیا مسئلہ چھیڑا گیا 4 دن کر سکتے ہیں۔ ارے سرکار کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، نہ کہ تمہاری باتوں پر۔ 4 دن نہیں ہے قربانی کے، 3 دن ہے، 10 11 12 اور 3 دن بھی۔ تیسرا دن جو ہوگا 12 تاریخ کا، وہ مغرب کی اذان سے پہلے تک قربانی ہو جانا۔ اگر مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، کہ وہ جانور صدقہ کر دینا، پورا کسی غریب کو دے دینا، آپ نہیں کھانا گوشت، وہ قربانی کا ٹائم گزر گیا نا، قربان نہیں کر سکے آپ، تو پورا جانور ثابت کیا کرنا، کسی غریب مسلمان کو خیرات صدقہ دے دینا، کہ اس میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قربانی کے جانور میں آپ کا بھی حصہ ہے، دوست احباب کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ غریبوں کا ہے، ایک حصہ اپنا خود کا ہے، تو 3 حصے کیے جائیں گوشت کے۔ اور چرم جو ہے قربانی کا چرم، وہ کسی نیک کام میں، اچھے عمل میں خیرات کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو آپ کا مرکز اہل سنت کے تحت جو مدرسے چلتے ہیں، بچوں کے قیام طعام کا انتظام ہے، پڑھائی کا انتظام ہے، اور اس ایسے اداروں کے لیے جہاں پر بچوں کی رہائش اور ان کے طعام کا انتظام ہے، وہاں پر شرم